نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ہمارا 10واں پروگرام ہے، جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفروں کا ذکر کریں گے۔ ایک سفر ہے معراج کا اور دوسرا سفر ہے مدینہ کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں ایسے حالات پیش ہوئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو محسوس ہونے لگا کہ اب مکہ کی سرزمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر بلایا۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رفیق سفر بنایا۔ جبریل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور دل کو اس کی جگہ پر لگا دیا۔ مسجد حرام سے آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ ایک سواری جس کو براق کہا جاتا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا۔ مسجد اقصی جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو براق کو اس جگہ پر باندھ دیا گیا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی امامت آپ نے کروائی، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ اور شراب کا پیالہ پیش کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو لے لیا تو جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو قبول کیے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام آسمانوں کی طرف لے چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آسمان پر استقبال کیا گیا۔ وہاں مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی قدر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سدرۃ المنتہا آپ کو پہنچایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، گفتگو کیا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو نبی نے بیان فرمایا، نور انا اراہ، نور کے پردے حائل ہیں، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو شرف بخشا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور دوزخ کے مناظر پیش کیے گئے اور بعض صحابہ کرام کو ملنے والے ٹھکانوں کا بھی منظر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھائے گئے۔ بعض جگہیں جو اللہ رب العالمین آپ کے اصحاب کو دینے والا ہے، وہ جگہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کچھ اس طرح ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ ہاں، 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے، 50 وقت کی نمازیں بہت زیادہ ہیں، ابھی موقع ہے، آپ اللہ رب العالمین سے کمی کروا لیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، کچھ نمازوں میں کمی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ نمازوں میں کمی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 50 نمازیں 5 ہو گئی، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے کمی ہوتی چلی گئی۔ جب 5 نمازیں ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ مزید کچھ کمی ہو سکتی ہے تو کمی کروا لیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اب شرم آتی، تو 50 نمازیں 5 ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے زمین پر پہنچا دیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر بیٹھے ہیں. ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کیا بات ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں, آج کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرائی. جنت اور دوزخ کو میں نے دیکھا اور راتوں رات میں واپس بھی آ گئی. ابو جہل نے کہا کہ یہ بات جو آپ نے میرے سامنے بیان کی ہے کیا اوروں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بالکل کہوں گا. چنانچہ ابو جہل نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہی بات کہی جو آپ نے ابو جہل کے سامنے کہی تھی. پھر کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصی کے بارے میں سوالات کی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تو جو سوال کرتے تھے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے دکھائے جانے والے اس منظر کو دیکھتا, اس نقشے کو دیکھتا اور پھر ان کے سوالات کا جواب دیتا. یہ بات ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے لیے عجیب و غریب تھی. انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے, چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کر کے راتوں رات واپس آ جائے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو بالکل درست کہتے ہیں. تو یہ واقعی معراج ہے جو ہجرت سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو کروایا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدینہ کے لوگوں نے مینا کی وادی میں ملاقات کی اور 75 آدمیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا علم مکہ والوں کو ہو گیا. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات کرنے کے بارے میں سوچا. چنانچہ دار الندوہ میں مکہ والے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں. یہ واقعہ حج کے کوئی 2-2.5 ماہ کے بعد پیش آیا. دار الندوہ میں بیٹھ کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کیا, بتاؤ کیا کیا جائے. کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں رکھا جائے. تو کہا گیا کہ یہ صحیح بات نہیں. اگر ہم قید میں رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے اور وہ ان کو راتوں رات یہاں سے لے جائے. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے, یعنی مکہ سے نکال دیا جائے. تو پھر یہی بات سامنے آئی کہ کل کو اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہ ہم پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں. پھر تیسرا مشورہ یہ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. تو اس مشورے کو تسلیم کر لیا گیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے مکہ کے بڑے بڑے جو قبیلے تھے ان قبیلوں سے نوجوانوں کو لے رہے اور ایک بارگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ بنو ہاشم میں بدلہ لینے کی کوئی صورت نہ ہو. اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی وحی کے ذریعے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دن کے اجالے میں سارے معاملات کو نپٹا لیے. لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں, ان امانتوں کو آپ نے ان کے حوالے کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ ابو بکر گھر میں کوئی غیر متعلق آدمی تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سب گھر والے ہی ہیں, کوئی باہر کا آدمی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابو بکر ہجرت کی تیاری کرو, اللہ رب العالمین نے مجھے ہجرت کا حکم دیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ اس سفر میں کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دی. رات ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہیں اور ادھر دار الندوہ میں جو مشورہ ہوا تھا اس کے مطابق کچھ نوجوانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اطراف لگا دیا گیا ہے اور مختلف راستوں پر نوجوان کھڑا کر دیے گئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ابو جہل نوجوانوں کو ابھار رہا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی کو لیا اور ان کی طرف پھینک دی۔ اللہ رب العالمین نے ان پر نیند کو، اونگ کو مسلط کر دیے اور بآسانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور وہاں سے غار ثور میں آ کر پناہ لی۔ 3 رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لیا۔ اس دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے حالات کی خبر دیتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریوں کو چراتے اور شام کے وقت بکریوں کو لے کر غار ثور کی طرف آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کا دودھ پیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاشی شروع ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے سر کی قیمت لگا دی گئی، اور جو کھوج لگانے میں ماہر لوگ تھے ان کی خدمات کو حاصل کیا گیا۔ علقمہ بن قرظ نامی ایک شخص، اس سے ایک خدمت لی گئی کہ دیکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر کہاں ہیں۔ علقمہ بن قرظ اپنے ساتھیوں کو لے کر ثور پہاڑ پر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، دشمن یہاں تک پہنچ گئے، اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں پا لیں گے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شر سے بچا لی۔ علقمہ بن قرظ نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ثور پہاڑ پر آئے ہیں، اب کس غار میں ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لوگوں کو وہاں سے لیا اور چلتا بنا۔ 3 رات گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس قافلے میں نبی علیہ السلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، اور راستہ بتانے والا عبداللہ بن اریقط، 4 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے۔ ساری رات چلتے رہے اور آدھا دن تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو ہموار کیا، بستر کو لگا دیا اور ایک چٹان کے سایہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرد و پیش میں دیکھا کہ اگر کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جائے۔ ایک آدمی بکریوں کو چرانے والا ملا تو اس سے پوچھا کہ کچھ دودھ مل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لو اور دودھ کو نکالو۔ دودھ نکالا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اس خدمت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور مسکرا پڑے۔ یہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ دوسرا پڑاؤ ام معبد کے گھر کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اترے۔ ایک بوڑھی خاتون اپنے خیمہ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی ماں، ہم مسافر ہیں، ہمارے ساتھی بھوکے ہیں، اگر تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہو تو ہمیں دے دے۔ تو ام معبد نے کہا کہ میرے پاس کھانے کی کوئی شے نہیں، آپ مسافر ہیں تو میرے پاس رک جاؤ، میرے شوہر باہر گئے ہیں، اگر واپس آ جائیں گے تو میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم جلدی روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ سہم میں بندھی ہوئی ایک بکری پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی۔ نبی نے کہا کہ یہ جو بکری بندھی ہوئی ہے اس کا دودھ نکالنے کی آپ اجازت دیں۔
تو معبد نے کہا کہ یہ بکری کمزور ہے، دودھ نہیں دے سکتی، اسی لیے اس کو گھر میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین برکت دے دے۔ معبد نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکالنے کے لیے بکری کے پاس بیٹھے اور آپ نے تھن کو ہاتھ لگایا تو بکری نے دودھ دینا شروع کی۔ معبد پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو نکالا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معبد کو بھی پیالہ تھما دی۔ پھر وہاں سے نکلے، راستے میں بریدہ اسلمی سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے وہ متاثر ہوئے اور ان کے کچھ ساتھی مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں بریدہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں قیام کیے۔ کچھ عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا، تو اس قیام کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد بنا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جانتے تھے مدینہ سے آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور واپس ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مدینہ سے لوگ باہر نکلتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کچھ دن قیام کے بعد مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار قبیلہ بنو نجار کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ قباء سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں مدینہ سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مدینہ کے باہر آیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کا استقبال کیا جائے۔ وہ لوگ انتظار کر کے واپس ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ پہنچا۔ کسی نے کہا کہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت آ رہی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے استقبال کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار کو مدینہ کے مسلمان پکڑ رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس ٹھہریں، آپ ہمارے مہمان بنیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی میں وہیں اتروں۔ چنانچہ قبیلہ بنو نجار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیٹھ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار کو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اب تو سواری بیٹھ گئی ہے، اب آپ میرے مہمان بنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرتے ہیں۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے مزید باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔